نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ونبي قتادة وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم اللهم ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي زدني علما حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی جتنا کریں کمی ہے، بادہو انگنت اور بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں من جملہ انبیاء کرام پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کا تعلق اسلام کے دوسرے رکن صلاۃ سے ہے، نماز سے ہے، اور یہ نماز اتنی اہم اور اتنی افضل کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلایا، اوپر میں بلایا، معراج کرایا گیا، وہاں پر اس نماز کو، اس صلاۃ کو دیا، اس نماز و اس صلاۃ کو وہاں پر دیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا عظمت، کیا افضلیت، کیا بڑائی، کیا بزرگی ہو سکتی ہے۔ اس بھاگ دوڑ کے زمانے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور سب سے بڑی قیمتی چیز اگر دنیا میں ہے وہ وقت ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ، بعض روایت میں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کہا، اس کے بعد کہا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت کے ساتھ پڑھو۔ نماز صرف بولتے تھے کہ نماز پڑھو، لیکن وقت کیوں کہا؟
آج ہمارے پاس وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آج ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. جس اللہ رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر، اے لوگو یاد کرو اس زمانے کو، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم کچھ نہیں تھے. کیا ہم تھے؟ آج سے 100 سال پہلے ہم تھے. اللہ نے ہمیں وجود میں لایا. کیا ہم نے اللہ کے لیے وقت نکالا؟ آج مسلمان بھاگ دوڑ کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر چیز کے وقت نکال لیتا ہے، لیکن نماز جو اہم فریضہ ہے اس کے لیے انسان کے پاس کوئی وقت نہیں رہا. اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کا ماننے والا نہیں، وہ اسلام کا تسلیم کرنے والا اور مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ عزیز میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے نیکی کیا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ سب سے بڑی خرابی کیا ہے. جہاں ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے وہیں ہمیں نیکی بھی کرنا چاہیے. سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا پاپ نماز کا ترک کرنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے. کل قیامت کے دن جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا جرم ہے، تمہارا کون سے ایسا کام نہ کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں چلیں گے. وہ کیا بولیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. مثال کے طور پر ہم میں کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ ایک بیماری میں نہیں بلکہ 3-4 بیماری میں ملوث ہے. پیٹ درد کر رہا ہے، سر درد کر رہا ہے، کمر درد کر رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے کیا ہوا ہے تمہیں، تو کیا بولیں گے؟ سب سے پہلے اسی بیماری کو بولیں گے، اسی بیماری کو کہیں گے جس کو وہ بڑا سمجھے گا. اسی بیماری کے بارے میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے. اسی طرح مجرمین سے جنتی سوال کریں گے کہ تمہارا جرم کیا تھا، وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں ہوں گے. جنتی مجرموں سے جب سوال کریں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم سقر میں کیوں آ گئے. مجرمین سے کہیں گے کہ آج تم جہنم میں کیوں چلے گئے، تم تو بڑے عہدہ والے تھے، بڑے رتبہ والے تھے، بڑے مقام والے تھے. ایک زبان ہو کر ایک ساتھ ہو کر بولیں گے قالوا لم نک من المصلین. سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ میرا یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد کہیں گے یہ نہیں کرتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا، لیکن سب سے پہلے کیا بولیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم جائیں گے کئی بیماری ہے تو سب سے پہلے کیا بولیں گے؟ جس بیماری کو بڑا سمجھے گا اسی کو بتائیں گے. اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی ہے. تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ نے فیصلہ کر دیا کہ سب سے بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. مطلب اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ مشرکوں میں سے. اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ایمان نہیں ہے جی، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور اللہ رب العزت نے اس صلاۃ کو، اس نماز کو ایمان قرار دیا ہے. جب وہ تحویل قبلہ بدل دیا گیا، بیت المقدس سے کدھر کر دیا گیا؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو مشرکوں کو، منافقوں کو کوئی شوشہ تلاش کرنا تھا تو وہ بولنے لگا رہے کیا ہوگا جن لوگوں نے آج تک بیت المقدس کی طرف نماز رک کرتے نماز پڑھتے رہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی نماز کو خراب کر دے. اللہ رب العالمین نے وہاں نماز کو ایمان قرار دیا ہے. وما کان اللہ لیضیع
کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کی نماز کو رائے نہ کرے، جیسا حکم تھا اس حکم پر عمل کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ایمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اور جس کے پاس ایمان نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دلیل کیا حدیث پاک اور حدیث اس طرح ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم قال افشوا السلام بينكم رواه مسلم فی کتاب الایمان۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لایا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنة، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تم مومن نہ ہو جاؤ۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، ولا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرنے لگو، اور تم محبت نہیں کر سکتے۔ آؤ میں ایک ایسا عظیم نسخہ بتاتا ہوں کہ جب تم اس کو کرنے لگو گے تو آپس میں محبت ہو جائے گی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ دیا، فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم قال افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، محبت پیدا ہوگی۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ لا تدخلوا الجنة، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے دل سے اپنے نفس سے پوچھئے۔ جو نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن نماز کو صلاۃ کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتا ہے، نماز کو اپنے مرضی اور اپنے نفس کے مطابق پڑھتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے خراب چور کہا ہے، سب سے ردی چور کہا ہے، سب سے برا چور کہا ہے کس کو؟ جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر جلدی کرتا ہے، رکوع اور سجود کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برا سب سے ردی چور کہا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک اور ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا یا رسول اللہ وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها راہ احمد فی مسندہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو اپنے مسند کے اندر ذکر کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، کہ چور ہی کے اعتبار سے سب سے ردی اور سب سے برا چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتہ، جو اپنی نماز کے اندر چوری کرے، اپنی نماز کے اندر چوری کرے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھا کیف یسرق من صلاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی نماز کے اندر کیسے چوری کر سکتا؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہو، کوے کی ٹھوٹ مارنے کی طرح کرتا ہو، جلدی جلدی کرتا ہو، وہ نماز کے اندر چوری کر رہا ہے، اور سب سے برا چور یہی ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کیا ہوگا،
جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ادا نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چور کہا ہے، سب سے برا، سب سے خطرناک، سب سے ردی چور کہا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں نماز پڑھتا ہے، اور جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈکیت ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ دلیل وہ ڈکیت ہے، دلیل جلدی سے پڑھ۔ وان عمر بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه أحمد في مسنده۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا حشر ڈکیتوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر سب سے بڑے ڈکیتوں کا ساتھ ہوگا۔ اور ڈکیت کس کو کہتے ہیں؟ جو دن دہاڑے کسی کی مال کو لوٹ لے۔ یہ فرعون کیا تھا؟ دن دہاڑے اپنے وزیروں کو، اپنے نوکروں کو یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ ہوگا اس کو دن دہاڑے قتل کر دو۔ وہ ڈکیتی تو اور کیا ہے؟ تو جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر ڈکیتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابلیس فرشتہ تھا کیا؟ نہیں، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرشتوں میں کیوں کیا؟ کیونکہ فرشتوں کے ساتھ رہنے اور بسنے، اس کے ساتھ عمل کر، اس جیسا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا، کیوں؟ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین دوسری ارشاد فرماتا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی کس نے؟ ابلیس نے۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جن تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت میں کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اس کا عمل فرشتوں کے ساتھ ہونے لگا تھا، فرشتوں جیسا عمل کرنے لگا تھا۔ تو جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا ذکر، اس کا حشر ان جماعتوں میں ہوں گے۔ کس کی جماعتوں میں؟ تو بڑے بڑے ڈکیت تھے، وَقَالَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ۔ پوری حدیث سے ترجمہ سنیے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ، اور آپ نے فرمایا جو آپ کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے صحیح طریقے سے، صحیح ٹائم سے، صحیح وقت سے، کانت لہ نورن، نماز اس کے لیے اگر روشنی ہوگی، وبرہان، اس کے لیے نجات ہوگی، دلیل ہوگی کہ پروردگار انسان ہونے کے ناطے اس سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ نماز پڑھتا تھا، یہ حجت ہوگی، وبرہان و نجاتن، اور نجات کا ذریعہ ہوگا کس کے لیے؟ جو نماز کی حفاظت و خیال کرتا ہے، نماز کو صحیح طریقے سے، صحیح وقت سے، صحیح سنت کے مطابق پڑھتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے کوئی نور نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی برہان اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں، کس کے لیے؟ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے لیے کوئی نور نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی برہان اور کوئی حجت اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے میں فرمایا وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بن خلف، ان کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسلام کی کٹر دشمن اور بہت بڑے ڈکیت تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اس حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ اس کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مفتی کون؟ جس کے فتوے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، جس سے غلطی کا امکان نہیں، اگر امکان ہوتا فوراً وہی آ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کام کرنے جا رہے صحیح نہیں ہے،
سب سے بڑے مفتی کا فتویٰ. آئیے ہم سب سے بڑے مفتی سے پوچھتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کس سے ہم فتویٰ پوچھ رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے مفتی، جس کے فتوے کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا فتویٰ کیا ہے؟ آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں. حدیث اس طرح وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. مسلم کی کتاب ایمان، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے. راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرما رہے تھے انا بین الرجل وبین الشرک والکفر، کہ ایک آدمی اور ایک مومن کے درمیان، ایک آدمی اور ایک مشرک کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز کا ہے. اگر نماز پڑھتا تو مومن ہے، مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. دوسری حدیث وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. رواه الترمذی والنسائی وابو داؤد. اس حدیث پاک کو ترمذی نے، ابو داؤد نے اور دیگر ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. راوی حدیث ہے ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العهد الذي بيننا وبينهم، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو دیوار ہے، جو حد فاصل ہے، وہ نماز ہے. اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ان کا فتویٰ ہے، جن کے فتوے کو دنیا کی کوئی مفتی، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے آدمی کاٹ نہیں سکتا، ریجیکٹ نہیں کر سکتا، فیل نہیں کر سکتا. یہ ہے سب سے بڑے مفتی کا فتویٰ. آئیے اس کے بعد سب سے بڑا مفتی کون ہو سکتا؟ نبی کے بعد دوسرے درجے کا مفتی کون ہو سکتا؟ اس سے ہم پوچھتے ہیں. اس کے بعد وہ مفتی وہ سب سے بڑے ہو سکتے جن سے رب پوچھتا اور رب ان سے پوچھتا. وہ کون تھے؟ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ صحابہ کرام تھے. آئیے ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھتا ہے، جو نماز کا تارک ہو، اس کے بارے میں صحابہ کرام کا کیا فتویٰ تھا؟ آئیے ہم حدیث سے پاک سے پوچھتے ہیں. ایک اثر ہے، اور اثر اور حدیث اس طرح جسے ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنے سنن کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں. وعن عبداللہ بن شقیق، وعن عبداللہ بن شقیق الطابری المتفق علی جلالہ رحمہ اللہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر غیر الصلاۃ. رواه الترمذی. اس اثر کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن، اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ شقیق بن عبداللہ الطابری، یہ ایک تابعی ہیں. ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا، متفق علیہ فیصلہ تھا کہ بڑے بزرگ آدمی ہے، المتفق علی جلالتہ، کہ بہت اچھے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں کانا صحاب محمد، محمد کے ساتھی، محمد کے ساتھ رہنے والے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا فتویٰ یہ تھا کانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترک کفر، کسی عمل کو چھوڑ دینے پر کفر نہیں سمجھتے تھے غیر الصلاۃ، سوائے نماز کے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کا تارک ہو جاتا تھا، نماز کے لیے نہیں آتا تھا، صحابہ کا یہ فتویٰ آ جاتا تھا کہ کہیں وہ کفر کا ارتکاب تو نہیں کر رہا ہے غیر الصلاۃ. یہ ہے فتویٰ صحابہ کرام کا کہ جو نماز نہ پڑھے. آپ نے سب سے بڑے مفتی کا فتویٰ سنا، آپ نے اس کے بعد جو مفتی ہیں
دوسرے درجے کا صحابہ کرام کا آپ نے فتویٰ سنا. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز کب سے پڑھنی چاہیے؟ نماز کب سے؟ اس کا جواب ہے نماز 10 سے. نماز کب سے شروع کر دینی چاہیے؟ نماز 10 سال سے شروع کر دینی چاہیے. اور اگر کوئی آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ کر نماز دیر سے شروع کرتا ہے، ان کا بھی مسئلہ قرآن و حدیث میں ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کب سے؟ نماز 10 سال سے. حدیث اس طرح وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوا علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے، نماز کا بیان کیا، وہاں پر اس حدیث پاک کو لایا ہے. راوی حدیث حضرت عمر بن شعیب ہے، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کا ہو جائے تو جب نماز کے لیے مسجد آیا کرو تو فجر میں کبھی لے آیا کرو، کبھی ظہر میں لے آیا کرو، کبھی عصر میں لے آیا کرو. کب؟ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کے اوپر ابھارو کہ بیٹے آپ کی عمر 7 سال کا ہو گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ظہر عصر میں کبھی جائیے. اور کہنے کے باوجود یہاں تک کہ آپ اس کو مسجد میں نہیں لا سکے، یہاں تک کہ اس کی عمر 10 سال ہو جائے. وہ ابناء 10 سنین واضربوا علیہا، کہا اس کو ہلکی مار مارو. اسلام مارنے کا حکم نہیں دیتا ہے، اسلام شفقت و محبت کا مذہب ہے. لیکن ایک نماز ایسا اہم رکن ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضربوہ، کہ آپ اس کو تیل دیتے ہیں، صابن دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں. کیا آپ کی بات کو نہیں مانے گا؟ ارے آپ کی بات کو جب نہیں مانے گا، کل جب آپ اس کے محتاج ہو جائیں گے، کل آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ اس کے محتاج ہو جائیں گے تیل کا، صابن کا، کھانے کا، تب وہ بات کیسے مانے گا؟ واضربوا علیہا، اس کو ہلکی مار مارو. جب وہ 10 سال کے ہو جائے، اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کسی آدمی کا، کسی مسلمان کا، کسی بچے کا عمر 10 سال کا ہو جائے تو نماز اس کے اوپر فرض ہے. اب ایسا ہے، شیطان تو ہر ایک کے پاس ہے. انسان باقاعدہ انسان کے پاس جو نفس ہے، نفس امارہ، یہ برائیوں کا خوگر ہے. یہ نفس چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی برائی نہ چھوٹے، دنیا کی کوئی لذت نہ چھوٹے جو نہ آ جائے. 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. یہ نفس امارہ کا، یہ برائی کر لوں، ارے اور برائی کر لوں، یہ تو برائیوں کا خوگر ہے. اب ایک آدمی ایسا ہے جو نماز دیر سے شروع کر رہا ہے، شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں. کب سے شروع کر رہا ہے؟ 12 سال سے. اب 2 سال کا جو دورانیہ اس کا نماز چھوٹ گیا، کیا کرے گا؟ اس کو چاہیے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سنت اور نفل کا اہتمام کرے. زیادہ سے زیادہ سنت و نفل کا اہتمام کرے. دلیل یہ سے بات قرآن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن نقص من الفريضة شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها من نقص من الفريضة ثم يكون صالحا اعماله. رواه الترمذي في ابواب الصلاة. اس حدیث پاک کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہاں پر لایا ہے. پورے ترجمہ نہیں بتانا چاہوں گا، صرف جو موضوع سے تعلق ہے اس کو بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جس نے دیر سے نماز شروع کی ہوگی، اللہ رب العالمین کہے گا جب حساب ہوگا انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نفل نماز ہے. دیکھے گا کہ فرض میں کمی ہے، فرض اس نے پورا نہیں کیا، فرض اس کو 10 سال سے پڑھنی تھی لیکن 12 سال سے پڑھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی سنت ہے، کوئی نفل ہے. کہے
مفہوم تو بہت زیادہ ہے. فَيُكَمِّلُ مِنْهَا مَنْ نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس سنت کو اس نفل کو کہاں ملا دیا جائے گا؟ فرض میں ملا جائے گا، ملا دیا جائے گا. فَيُكَمِّلُ مَنْ نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ. فرض میں ملا کر اس فرض کو پورا کیا جائے گا. تو اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ شیطان کے بہکاؤ میں دیر سے نماز شروع کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نفل اور سنت کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس کے ٹائم جو ہے اس کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق دے. پروردگار جو مسجد سے دور ہیں، جو نماز سے دور ہیں، جو شیطان کے بہکاؤ میں آ چکے ہیں، پروردگار اس کو مسجد سے قریب کر دے. پروردگار میں دین کی سمجھتا فرما. پروردگار جب تک ہم تمام کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام پر رکھے. جب بھی پروردگار جہاں پر بھی خاتمہ ہو، ایمان اسلام پر رکھے.